نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9 مہینہ ہے جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس مہینوں کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر عشرہ اپنی مخصوص فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ رمضان کی پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے جو اللہ کی بے پناہ رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ پہلے عشرے کی فضیلت: پہلا عشرہ یعنی رمضان کے ابتدائی 10 دن اللہ کی رحمتوں کی نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیاطین جگڑ دیے جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ یہ حدیث مبارک اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا بے شمار رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دعا کی قبولیت۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے اور اس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی نیک بندے اس عشرے میں خصوصاً رحمت، برکت اور نجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ عشرہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ نمبر 3، رحمت کے عشرے میں عبادت کی فضیلت۔ اس عشرے میں نوافل، تہجد، تلاوت قرآن و ذکر و اذکار و صدقات و خیرات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ نمبر 4، صلہ رحمی اور دوسروں کی مدد کی تلقین۔ رمضان المبارک بالخصوص پہلے عشرے میں ضرورت مندوں اور مسکین کی مدد کرنا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، جو شخص روزے دار کی افطار کراتا ہے اس روزے دار کی برابر ثواب ملتا ہے بغیر اس کے روزے دار کی اجر میں کوئی کمی ہو۔ یہ عشرہ ہمیں دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں۔ نمبر 5، استغفار اور مغفرت کی طلب۔ اگرچہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے مگر ہمیں پہلے ہی دن سے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارے گناہوں کی معاف کر دے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر گامزن کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک اچھی طرح فائدہ دے گا اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کا افضل عطا کرے گا۔ نمبر 6، پہلا عشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے میں خاص طور پر یہ دعا فرماتے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعا اس عشرے کی اصل روح کی واضح کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے چاہیے، دعا اور استغفار کرنے چاہیے، غریبوں کی مدد کرنے چاہیے اور عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے۔
یہی وہ عشرہ ہے جو ہمیں رمضان کی حقیقی روح سے روشناس کرتا ہے اور اللہ کی بے پایا رحمتوں کے سمٹنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔